صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے خلاف نئی حکمت عملی یا مذاکرات کا نیا راستہ۔ وائٹ ہاؤس کی سچویشن روم میں ہونے والی اہم ترین فیصلے تاحال صیغہ راز میں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ مشرق وسطیٰ کا ایک اور مرحلہ مکمل۔ وزیر اعظم کی وطن واپسی کے فوری بعد وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات، حالیہ دوروں کے ثمرات اور ملک کی داخلی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ اسرائیلی فوج کی لبنان جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں پر گولہ باری اور فضائی حملے جاری۔ اسرائیلی حملے میں یو این امن مشن کا فرانسیسی فوجی جاں بحق ہو گیا۔ اقوام متحدہ کا عالمی برادری سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ایران پر دوبارہ جنگ مسلط کی گئی تو یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ بریگیڈیئر جنرل محمد رضا کی امریکہ کو کھلی وارننگ۔ امریکہ کسی بھی صورت ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیت کو روک نہیں سکتا۔ خلیج میں کشیدگی کا نیا رخ، امریکہ کا ایرانی تجارتی جہازوں پر قبضے کا منصوبہ منظر عام پر آ گیا۔ تہران نے بھی آبنائے ہرمز میں سخت بحری قوانین نافذ کر دیے۔ لبنان جنگ بندی کے بعد پیدا ہونے والی نرمی ختم۔ ایران پر مسلط جنگ کے دوران امریکی بمباری کا ہولناک ثبوت منظر عام پر۔ روسی میڈیا نے ایرانی اسپتال پر حملے کی اب تک نہ دیکھی گئی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ پر مجبور کیا۔ ایران کے ساتھ جنگ امریکی عوام کے مفادات اور خواہشات کے برعکس تھی۔ کیملا ہیرس کی سابق صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید۔ امریکہ ایران سے نہ جیت سکا تو چین سے کیسے لڑے گا؟ امریکہ اتنا طاقتور نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ عالمی وسائل پر قبضے کی کوشش اسے چین جیسی بڑی طاقت کے سامنے لے ڈوبیں گی۔ بیلاروسی صدر نے امریکی خارجہ پالیسی کو ناکام قرار دے دیا۔ ملک بھر میں بادلوں کا راج، پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش اور ژالہ باری۔ بالائی علاقوں میں خوشگوار موسم کے ساتھ ساتھ لینڈ سلائیڈنگ نے مسافروں اور سیاحوں کی مشکلات بڑھا دیں۔ اور لاہور کی سڑکوں پر ایتھلیٹس کا راج، لبرٹی چوک پر وزیر اعلیٰ پنجاب نیشنل میراتھن اور سائیکلنگ ریس کا انعقاد، ہزاروں شہریوں کی بھرپور شرکت، انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی اور طبی امداد کے فل پروف انتظامات۔